السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، آیات مقدسہ نمبر 17 اور 18 ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے اللہ ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی واضح رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ یہ کلام مقدس قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے یہ واضح اور روشن آیات نشانیاں رکھتا ہے، واضح رہنمائی اس میں موجود ہے، لیکن رہنمائی اسی کو ملتی ہے جس میں طلب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کو ہدایت ملے اور اس ہدایت کی روشنی میں، رہنمائی کی روشنی میں یہ انسانیت ترقی کرے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقی کرے۔ ایسی بہترین فلسفی، بہترین نظریات رکھے جس کی بنیاد پر پورے معاشرے کی تشکیل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں جامع رہنمائی دینا چاہتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر کچھ گروہ بن گئے، اور وہ گروہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے ہٹ کر اپنے خیالات پیدا کر لیے، شیطان کے پیچھے لگ گئے، وہ دنیا اور آخرت میں تباہ ہو گئے۔ آج اللہ رب العزت انہی جماعتوں اور انہی گروہوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 17 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، ان جماعتوں میں سب سے جو بڑی جماعت، اہم جماعت وہ ہے جو مومنین کی جماعت ہے، اور مومنین کی جماعت یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، سچی جماعت ہے، جس کا ایمان، جس کا اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے، اور اس اعلیٰ ایمان پر عمل و کردار ہے۔ سچی جماعت کی تعریف جب بھی ہم کریں گے تو اس کے دو پلر ہیں، دو ستون ہیں۔ ایک ستون اس جماعت کی فلسفی ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے خیالات ہیں، اور سچی جماعت کی جو فلسفی ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتی ہیں، فلسفہ توحید پر ایمان رکھتی ہیں۔ دوسرا اس کا پلر یہ ہے کہ اس فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے معاشرے کے اندر، لہذا وہ سچی جماعت جد و جہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے،
اور اللہ کی رٹ کو معاشرے میں قائم کرتی ہے۔ اگر اس رٹ کو کوئی چیلنج کرے، کوئی مقابلے میں آئے، تو سچی جماعت اس کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ اس لیے سچی جماعت کا یہی تعارف ہے جو فلسفہ توحید کے اعلیٰ نظریے کو اختیار کرے اور سوسائٹی اور معاشرے میں اس کی رٹ قائم کرے، اور ہر قسم کے طاغوت، ہر قسم کے بت، ہر قسم کی وہ کسی انداز میں بھی چیزیں جو سوسائٹی میں غالب ہوتی ہیں، وہ مال کے اعتبار سے ہو، وہ وسائل کے اعتبار سے ہو، اختیارات کے اعتبار سے ہو، ان کو وہ رد کر دیتی ہیں۔ ایک ہستی جو اللہ کی ہستی ہے، اسی کی بالادستی کو وہ قائم کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ جماعت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، دوسری ایک جماعت ہے جو یہودیوں کی ہے، والنصارى والصابئین، اور ایک جماعت عیسائیوں کی ہے، دوسری صابئین کی ہے، والمجوس، اور یہ مجوس ہیں، والذین اشرکوا، مشرکین ہیں۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں ایمان والوں سے ہٹ کے، مومن اور سچی جماعت سے ہٹ کے، یہود ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، مجوس ہے، مشرک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر تو اللہ کے بارے میں یہ جھگڑتے تھے، اللہ کے بارے میں مختلف خیالات پیش کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العزت ان سب پر گواہ ہے۔ یہ سارے اللہ کی موجودگی میں سارا کچھ کر رہے تھے۔ اگر اللہ کی سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی سرپرستی میں سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ اگر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، صابئین ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، کچھ بھی ہے، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور اللہ کے سامنے کر رہے تھے۔ اللہ ان کے گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 18 میں اپنی کائنات میں اپنا جو تدبیری نظام ہے، اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے بعد ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو بھی مخلوق ہے، لیکن تیرے جو کارکردگی ہے وہ بہت پور کارکردگی ہے، بڑی کمزور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو میری دیگر مخلوقات ہیں اس کی کارکردگی دیکھو کیسی ہے۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا، جس کردار پہ لگا دیا، جس مشن پہ لگا دیا، جو ڈیوٹی اس کو سر انجام دی، اس نے 100% اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا ہے۔ کیا خوبصورت فرمایا، الم ترى، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات اقدس، یسجد لہ، سجدہ کرتی ہے اس کے لیے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ پھر والشمس، سورج کو دیکھو، والقمر، چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، اور دیگر جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ یہ سب کس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ اللہ کی ذات اقدس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خیالات،
اپنی تمام باطنی کیفیات، قلبی کیفیات اور ظاہری کیفیات، پوری باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں، سب کچھ اور پورے معاشرے کی جتنی بھی توانائیاں ہیں اللہ کے سامنے جھکا دینا، اصل میں یہ سجدہ ہے۔ دوسری طرف وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے، جو نافرمان ہیں، جو من مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کبھی دولت کو معبود بنا لیں گے، کبھی وسائل کو معبود بنا لیتے ہیں، کبھی اختیارات کو معبود بنا لیتے ہیں، کبھی سیاسی شرک کرتے ہیں، معاشی شرک کرتے ہیں، عبادات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ رب العزت جس کو ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، یعنی ان تمام باطل قوتوں کو، باطل پارٹیوں کو اللہ ذلیل کریں گے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر اس کا کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ رب العزت سوسائٹی میں، معاشرے میں دعوت دینے کے بعد جب دعوت کو قومیں ٹھکراتی ہیں اور ذلیل ہوتی ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ دنیا کی جہنم بھی ہے، آخرت کی جہنم بھی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ہم یاد کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا یاد کی ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی جب بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو وہاں پر یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن، ایک امت، مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔